عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، میں خوفزدہ ہوں، میں خدا کے بارے میں جواب جاننا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ پوشیدہ قسم کی تھی لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح، اور یہ مجھ سے ٹکرائی۔ خواہ کچھ بھی ہو، میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم بھائی کلیون، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کلیون کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو تمام مخلوقات پر انتہائی رحم فرمانے والا ہے اور ایمان والوں پر بالخصوص رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام کلیون کیتھکارٹ ہے۔ میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، کرسچن سکول گیا اور میں بنیادی طور پر بے دین جیسا تھا 2010 تک۔ تب مجھے پتا چلا کہ خدا حقیقت میں موجود ہے۔ الحمدللہ بنیادی طور پر وہ میرے حواس میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں ایک کرسچن سکول اور ایک کرسچن فیملی میں پلا بڑھا، لیکن ایک خاص پوائنٹ پر میں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس یہ معقول نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق خدا کو جیسا ہونا چاہیے تھا، ٹرینٹی میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس میں تین ہے، یہ کچھ الجھن کا باعث تھا۔ ہم ایک انسان کو خدا بنا رہے تھے۔ خدا کے بارے میں اس وقت اور اب بھی میرا تصور یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ پوری کائنات بنا سکتا ہے۔ میں مکمل طور پر کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے؟ یہ معقول نہیں لگتا کہ خدا یہاں کہیں واک کر رہا ہو، اور جیسے کہ خدا کو اپنے آپ کو انسان کی شکل میں تخلیق کرنا پڑا تاکہ وہ خود کو مار سکے، تاکہ ہم بخشے جائیں۔ اور جیسے میرا مطلب ہے، کیا وہ ہمیں ویسے معاف نہیں کر سکتا؟ اور جب میں کالج گیا، میں یہودی عبادت گاہ گیا اور میں نے ان کے پیشوا سے کہا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے میں ایک یہودی ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور آپ لوگ بھی ایسا کہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے میں یہودی ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی ماں یہودی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میری ماں یہودی نہیں۔ تو اس نے کہا پھر تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ میں نے سوچا خدا چاہے گا کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اگر وہ حقیقی خدا ہے تو وہ ایسا کیوں کہے گا کہ میں کسی مخصوص لوگوں کے گروہ کا حصہ نہیں بن سکتا؟ تو ضرور ایسا ہے کہ خدا موجود نہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں میں نے چھوڑ دیا کہ ان ساری چیزوں میں مجھے تضادات محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت لگتا تھا کہ سائنس پورے ارتقاء کے ساتھ جوابات فراہم کر رہی تھی۔ سائنسدان اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں خدا کی ضرورت کیسے نہیں ہے، اور مجھے لگا وہ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں۔ تو پھر میں بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سمجھنے لگا، تو میں نے خدا پر یقین رکھنا چھوڑ دیا۔ خدا کی موجودگی کے بارے میں آپ کی رائے کیسے تبدیل ہوئی؟ میں 2010 میں بیمار تھا۔ اس بیماری کے دوران میں بہت سی ڈاکیومنٹریز دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ فزکس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری تھی۔ اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ ڈارک انرجی موجود ہے، ڈارک میٹر، اور کہیں زیادہ گریوٹی موجود ہے، دنیا میں کہیں زیادہ مادہ موجود ہے، ہم بس اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ محض 30% ہے اور جو نہیں دیکھ سکتے وہ 70%۔ تو مجھے پتا چلا کہ اگر 10 فزیکل ڈائمنشنز ہوں، 30 اونچائی، لمبائی، چوڑائی، تو 30% ہے، تو اس میں ایک قسم کا ربط ہے، اور یہ مجھے معقول لگا کہ یہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ضرور حقیقت میں موجود ہیں۔ تو پھر میں بے دینی سے اس طرف آیا کہ ہو سکتا ہے خدا موجود ہو سکتا ہے باقی 70% میں جنت، دوزخ اور فرشتے اور باقی چیزیں موجود ہوں۔ اس وقت آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ شاید اس کے فوراً بعد، لگ بھگ اس وقت میں نے پہلا قرآن لیا۔ ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار آیا تھا، اگر آپ کو فری قرآن چاہیے تو ہمیں کال کریں، ہم اسے بذریعہ ڈاک بھیج دیں گے۔ مجھے قرآن ملا، میں نے اسے کھولا اور میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بائبل میں موجود یہ سارے پیغمبروں کے نام دیکھے، اور جیسا کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، میں نے سوچا میں قرآن پر یقین کیسے کر سکتا ہوں، ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے اسے نہیں پڑھا، میں نے بس یہ نام وہاں دیکھے اور کہا بس ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں جاننا، اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں علیہ السلام۔ تو اسلام کی طرف آپ کا سفر اصل میں کیسے شروع ہوا؟ 2010 کے آخر میں مجھے ایک کے بعد ایک بہت عجیب تجربات کا سامنا ہوا۔ میرے لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا حقیقت میں موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ اگر خدا موجود ہے، شیطان موجود ہے، تو پھر جنت اور دوزخ بھی موجود ہے، اور مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب مجھے پتا چلانا تھا کہ خدا کون ہے،
کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا خدا موجود ہے، لیکن خدا کسی چیز کا نام نہیں، یہ ایک قسم کی وضاحت ہے۔ ٹھیک، میں نے پائک نامی ایک مصنف کی کتاب میں پڑھا جس نے مورلز اینڈ ڈوگما نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر شیطان خدا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایڈونائی بھی خدا ہے۔ میں نے سوچا مجھے لوسیفر کا پتا ہے اور میں لوسیفر کی ٹیم میں نہیں جانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے ایڈونائی وہ ہو جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے عجیب لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ ہم فیملی میں کافی عرصے سے بے دین تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دعا کرتا دیکھے، تو میں دعا کے لیے باہر گیا تو میں نے ایڈونائی سے دعا مانگی، دراصل جیسے اگر تو خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ غیر مرئی قسم کی تھی، لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح، لیکن اس کے علاوہ ارد گرد سب کچھ نارمل تھا، کاریں، درخت اور سب کچھ نارمل دکھ رہا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اور جو الفاظ میں نے تب کہے، اوہ نہیں یہ شیطان ہے، اور وہ چیز مجھ سے ٹکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیگیٹو انرجی تھی کیونکہ اس نے میری ساری انرجی لے لی، حتیٰ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں بستر پر جا لیٹا اور پڑا رہا، اور میں 12 گھنٹے بعد جاگا، مدہوش سا، چکراتا ہوا اور درد میں ڈوبا سا۔ میں نے سوچا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ اوہ ہاں، کل رات میں نے شیطان کو دیکھا تھا، مطلب یہ ضرور ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہا، ایڈونائی وہ نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کس سے دعا کی؟ باوجود اس کے کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، مجھے لگا جیسے بادشاہوں، پوپس اور پادریوں نے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بائبل میں تبدیلیاں کی، لیکن ہو سکتا ہے پرانا صحیفہ درست ہو، یہوہ خدا ہو، اور ہو سکتا ہے تو اگلے دن دوپہر کو میں نے یہوہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نشانی دکھا، اور مجھے کچھ ہی سیکنڈ میں ایک فون کال آئی اور میری آئی ڈی باکس پر ایک نام اور نمبر آیا، تو میں گیا اور فون اٹھایا اور کہا ہیلو، اور دوسری طرف سے موجود شخص نے کہا مجھے کل رات ایک پیغام ملا کہ اس نمبر پر کوئی شخص مصیبت میں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا میں فلاں فلاں ہوں، باکس پر یہی نام آ رہا تھا، اور میں پادری ہوں۔ تو میں نے سوچا واہ بھائی، میں نے ابھی ہی یہوہ سے خدا کے بارے میں دعا کی تھی اور تم نے کال کر لی، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو میں کھو چکا ہوں، الجھن کا شکار ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دکھتی۔ یہ میرے لیے انتہائی غیر معمولی بات ہے، مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، میں خودکشی کر سکتا ہوں، مجھے خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بولا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں روچسٹر میں ہوں۔ تو وہ بولا میں کل رات وہیں تھا، لیکن اب میں قریب 50 میل دور کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، میرے بس 5 سوال ہیں، میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ تو میں نے کہا کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ بولا میں مصروف ہوں، اور پھر اگلا دن مصروف تھا، اور بالآخر 10 دن بعد پر اتفاق ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ملاقات طے کر لی، اور میں نے فون رکھ دیا۔ میں خوش تھا کہ بالآخر مجھے خدا کے بارے میں کچھ پتہ چلنے والا ہے۔ اور پھر میں نے کہا ایک سیکنڈ رکو، ذرا سوچو کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ ٹھیک، اس آدمی نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اسے کل رات پیغام ملا تھا، اس نمبر پر کوئی مصیبت میں ہے۔ میں نے سوچا میرا گھر، یہ تو لینڈ لائن تھا، تو میں نے سوچا اچھا تو پھر ہوا کیا ہے؟ او ہاں، میں نے اس شیطان کو دیکھا جو میرے گھر آیا تھا، اور اس نے کہا تھا وہ کل رات روچسٹر میں تھا، میرا شہر، جب شیطان آیا تھا۔ تو کسی طرح اس آدمی اور اس شیطان کا ضرور کوئی ربط ہے، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پادری ہیں یا امام ہیں یا بدھ مت کے راہب۔ جب کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دن انتظار نہیں کرتے کہ وہ حقیقت میں خود کو مار دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟ اس موقع پر میں نے سوچا کہ صرف اللہ ہی خدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 9/11 کی وجہ سے وہ ساری ذہن سازی اور یہ سب کے یہ مون گاڈ ہے، میرے لاشعور میں اب بھی یہی تھا۔ تو میں اللہ سے دعا کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے دعا کروں جو کہ کائنات کا خالق نہ ہو، لہٰذا میں نے دعا نہیں کی اور پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے دن میرے آنسو بہ رہے تھے، مستقل نہیں، لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، میں کیوں رو رہا ہوں اور میں کیوں پریشان ہوں؟ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے، سارا دن آنسو بہتے رہے۔ جمعے کی صبح میں اٹھا تو میرا بستر گیلا تھا، تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، اس لیے بستر بھیگ گیا ہے۔ میرا بستر آنسوؤں سے تر ہے، انتہا کی پریشانی تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میری بری حالت تھی۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ویسے خیالات آتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس حالت میں جینے کا کیا جواز ہے؟ تو میں نے سوچا میں خود کو جانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس حالت میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا تمہیں خود کو مار دینا چاہیے،
اور میں نے سوچا پتہ ہے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خود کو مار کر اس پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں۔ اور پھر میں اس کا بندوبست کرنے لگا کہ آپ خود کو کیسے مارتے ہیں، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کا بہترین طریقہ بہت سی ڈرگز اکٹھی لینا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر آپ جنگل کے بیچوں بیچ مر جاتے ہیں جہاں آپ کو جانور کھا سکتے ہیں اور آپ کا جسم ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک آسان حل ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور خیال آیا، ذہن میں آیا کہ مون کے بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر میں دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے، خدا واقعی موجود ہے، اگر تم خود کو مارو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ میں نے سوچا مطلب جیسے اگر شیطان خدا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا مان لیں، اور میں خود کو مار دوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا اور میں وہاں اس سے ملوں گا، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں۔ پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف اور اوپر سر کی طرف اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے، ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا، میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو، مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا خون لینا ہوگا، ہم کیا کرنے والے ہیں، میں دستخط کر دوں گا، تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے، یہ بہت سیدھا سادہ ہے، آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا، اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں؟ یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے، ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا، جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں، یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا۔ میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا، اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا، جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا، یہ ضرور الہامی علم ہے۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو میرا دوست جس سے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک،
हसन एक जबरदस्त इंसान है। उसने कहा जुमे तक इंतजार करते हैं, ठीक है, हम सारे लोगों के सामने कलमा शहादत पढ़ेंगे। जैसे इतवार के दिन चर्च सर्विस होती है तो हमारे यहाँ जुमा होता है, हम जुमे के दिन ये करेंगे ताकि सबको बरकत हासिल हो। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा, कल मैं किसी हादसे का शिकार हो गया तो मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोला बस 2 दिन ठहर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर एतमाद था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जब आप करीब होते हैं तो शैतान पूरा जोर लगाता है। तो मुझे बहुत अजीब से ख्यालात आ रहे थे, समझ रहे हैं, जैसे पागलों वाले, सही पागलों वाले ख्यालात। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं जुमे को मस्जिद गया तो कोई वहां धमाका कर देगा और मासूम लोग मेरी वजह से मर जाएंगे, क्योंकि मैं वहां गया हूंगा। तो मैं नहीं गया। उस जुमे और हफ्ते को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा ठीक है, मैं समझ गया, चलो इसमें देर नहीं करते, मुझे फलां पार्क में मिलो। तो हम पार्क के बेंच पर बैठे और मैंने पार्क के बेंच पर उसके साथ कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सुकून मिला क्योंकि बिल आखिर मैं इसमें शामिल हो गया था जहां अल्लाह हमें चाहता है। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? उन्हें पहले अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ चर्च जाने के लिए इसरार करती थी। मेरा मतलब है जब मैं चर्च जाने से बेजार था तब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। जब मुझे पता चला कि खुदा मौजूद है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा माँ पता है क्या बात है, आप ठीक कहती हैं, खुदा मौजूद है। तो वो बहुत खुश थी। तो उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बचपन से बैप्टिस्ट चर्च जाया करते थे। वो बोली क्या तुम्हें बैप्टिस्ट चर्च मिल गया? तो मैंने कहा नहीं, मैं बैप्टिस्ट चर्च नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे इलाके में लॉथरन चर्च भी है, क्या तुम लॉथरन चर्च गए थे? मैंने कहा नहीं, लॉथरन चर्च नहीं था। वो बोली ओह नहीं, क्या ये कैथोलिक चर्च तो नहीं था? तो मैं बोला नहीं, ये कैथोलिक चर्च नहीं था। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं, वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो खुश थीं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल गई थी। फिर भी उन्होंने मेरे सामने एतराफ़ नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करें कि एक दिन वो इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम पर कायम रहने के अलावा कोई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इसे छोड़ने के लिए हर तरह की दावत मिलती है। ठीक कहा, वापस आ जाओ, लड़कियां वहां एंजॉय करती हैं, चलो अब आपको पता है रॉक एंड रोल करेंगे, जैसे कि चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं, वहां नशा है, शराब है, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस करो, वापस आ जाओ दोस्त, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कहा, लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो ये शायद अपने ईमान पर कायम रहना एक बड़ा चैलेंज है। आपको बताऊं, मेरा मतलब है मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी। क्या आपको कोई इस किस्म का तजुर्बा हुआ जब आपको महसूस हुआ कि अल्लाह के साथ आपका खास ताल्लुक है? मेरे मुसलमान होने के बाद मैंने बस का एक ऐसा टिकट लिया जिस पर 2 माह के लिए मैं अमेरिका में कहीं भी जा सकता था। तो मैंने बहुत सफर किया और लोगों को खबरदार किया। तो कभी कभी ये मेरे लिए मसला बन जाता था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस मसले से बचने के लिए मुझे चाहिए कि अपने पैगाम को सिर्फ अहम तरीन बात तक मुख्तसर कर दूं। वो पैगाम मुआफ़ी के बारे में था। मुझे याद है मैं सैन फ्रांसिस्को में था, तो मैं टेंडरलाइन में था। ठीक है, ये वो जगह है जहां जिस्म फरोशी, ड्रग डीलिंग और सब इस तरह के काम होते हैं, क्योंकि तब मुझे लगा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है। इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती थी, तो इस वजह से वहां का इंतखाब किया। मैं वहां था तो मुझे लगा जैसे मैं कोई पागल आदमी हूं जो एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा है, जैसे मैं हिम्मत हारने के करीब हूं, ऐसे लगा। मेरा मतलब है मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मैं वहां खड़ा कह रहा था मुआफ़ी इलाज है, आपको इलाज की जरूरत है, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें। तो लोग मेरे पास आते और कहते मैं कितना पागल हूं, और वो मुझे कोसते और कहते कि वो मुझे वहां नहीं देखना चाहते, और वो कहते यहां से दफा हो जाओ। मैं वहीं खड़ा रहता और अपना काम जारी रखता। तकरीबन 5-6 घंटे के बाद आप थक जाते हैं और मुझे याद है मैं कहता ये बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। वो ठीक कहते हैं, तुम यहाँ खड़े हो, उन लोगों से खुदा की बात कर रहे हो, इन्हें खुदा की कोई परवाह नहीं, क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और ये वो लम्हा था पहले दिन जब मैं मुड़ा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली आपका शुक्रिया, जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए शुक्रिया। और मुझे लगा ठीक है अल्लाह, मैं बस जाने वाला था और तूने मेरी हौसला अफजाई के लिए किसी को भेज दिया उस वक्त जब मुझे उसकी जरूरत थी। मैं समझता हूँ ये तू ही है। और अगले दिन मैं दोबारा वही कुछ कर रहा था। 5 या 6 घंटे
वही कुछ होता रहा। मैं जा रहा हूँ, वो बस एक बूढ़ी औरत थी। वो खुदा नहीं था, ठीक, बेवकूफ़ी ना करो, वो कोई इशारा नहीं था। ये लोग ठीक कहते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और फिर एक बूढ़ा आदमी वहां मौजूद था, और उसके अगले दिन एक छोटा बच्चा वहां मौजूद था। 5 दिन मुसलसल जब मैं ये काम छोड़ने पर तैयार था तो कोई ना कोई आ जाता और मेरी हौसला अफजाई करता और कहता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे उनको खुशी होती है। मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ और मुआफ़ी की अहमियत बता रहा हूँ। मुझे इस मौका पर लगा कि मेरा वाकई ताल्लुक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि यह महज इत्तफाक नहीं है। ठीक, मेरा मतलब है मुसलसल हर रोज वो एक इशारा था, अगरचे बड़ा इशारा नहीं था जैसे कि सीने का फैल जाना, लेकिन आप इस पर गौर करें तो वो वाकई एक इशारा था। क्या आपके करीबी लोगों में से आपके बाद कोई मुसलमान हुआ? मेरी नानी, मेरी अम्मी की माँ। मेरा ख्याल है ये 2012 था। मैं उन्हें देखने गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो 86 साल की थी और पुराने घर में थी, और मेरी अम्मी उन्हें देखने के लिए मुझे साथ ले गईं। जब मैं मिलने गया तो वो बोल नहीं सकती थी, वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। मैंने कहा, नानी आप क्यों रो रही हैं? वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने कहा, देखें मेरा ख्याल है, मुझे पता है, चलें खुदा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा, बात यह है कि मेरी आंटी आएंगी, वो कोशिश करेंगी कि आप पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करें, तो ऐसा ना करना, क्योंकि ये तौहीन है, ये शिर्क है, किसी और की इबादत करना पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, देखें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नबी हैं, और आज जमीन पर इस्लाम खुदा का सही दीन है, हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कहता उनके आंसू ज्यादा होते जाते। तो मैंने कहा, क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? तो वो सर हिलाकर हामी भर रही थी और रो रही थी। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ें और मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उससे मुत्तफिक हैं तो इसे दबाएं। मैंने उन्हें कलमा शहादत पढ़ाया। इंशाअल्लाह आखिरत के दिन, मेरा मतलब है मेरी नानी कामयाब होंगी। मैं एक इदारे के साथ फिलिपाइन में तबलीग के काम पर था और हम जेलों में जाते थे, तो वहाँ हम कुरान के बारे में बताते और बताते कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो बहुत से लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? इंसानियत के लिए उनकी रहम दिली ने, उनके माफ़ कर देने की खूबी ने। उनके अपने मुताबिक सबसे बुरा दिन हम सब जानते हैं, वो ताइफ का दिन था जब लड़के इनका पीछा कर रहे थे। लड़कों ने पत्थर मारे। आपके इल्म में है कि उन्हें जख्मी कर दिया गया था और इनके पास इख्तियार था कि पहाड़ियों को उन पर दे मारा जाता, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हो सकता है एक दिन ये लोग मान जाएं, और वो मान गए। तो उनके माफ़ कर देने की खूबी और सही रास्ते पर लाने में लोगों की मदद करना। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं तबलीग के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। अमेरिका में मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, फुरकान फाउंडेशन के साथ फुरकान प्रोजेक्ट, जिसमें वो अंग्रेजी ज़ुबान में कुरान तकसीम करते हैं। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 6 लाख कुरान थे जो उन्होंने पहले ही तकसीम कर दिए थे, और अब मेरे मुताबिक ये 1.6 मिलियन हो गए हैं। और मेरा गोल है कि 2.6 मिलियन या उससे ज़ायद तादाद तकसीम करने में उनकी मदद करूं, क्योंकि मुझे इसी इदारे से अपना पहला कुरान मिला था। जिन लोगों को कुरान की ज़रूरत हो या जिन्हें कुरान चाहिए हो, उन तक कुरान पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत से तबलीगी इदारे, अंग्रेज़ तबलीगी इदारे फुरकान कुरान इस्तेमाल करते हैं। अपने हतमी तासुरात के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको कामयाब देखना चाहता है और आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हम सब का मुंतज़िर है कि हम इसे फॉलो करें। आप जानते हैं कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ता है, और आप चंद कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अल्लाह चाहता है कि हम उसे तलाश करें